بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کلاس 5 کی اردو کی کتاب ہے، جدید اردو۔ اردو کلاس پنجم ماہ دسمبر۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ دسمبر سٹارٹ ہو چکا ہے اور ماہ دسمبر کا پہلا سبق ہے آج، جس کی ہم بلند خوانی کرنے جا رہے ہیں۔ اور ماہ نومبر کا امید کرتی ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹس نے کام مکمل کر لیا ہوگا اپنی کاپیز میں، اور جیسا کہ ٹیچرز آپ کو بتا رہی ہیں آپ کو کب کاپیز چیکنگ کے لیے لانی ہے، اور اسی لحاظ سے آپ لوگ کاپیز بھی چیک کروا رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ماہ دسمبر میں آپ کا سبق ہے کتاب کی کہانی۔ تو ابھی ہم لوگ کتاب کی کہانی کی بلند خوانی کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ تمام ہی بچے میرے ساتھ اپنی بکس کھول لیجئے۔ بک کا صفحہ نمبر ہے 78۔ اسٹوڈنٹس، آپ تمام بچے اپنی بک کھول لیجئے، پیج نمبر 78، اور بہت دھیان سے میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ میرے ساتھ ساتھ ریڈ کرتے جائیں، اور آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو بعد میں جب آپ پڑھیں یا آپ کچھ یاد کرنے بیٹھیں اس سبق سے ریلیٹڈ۔ تو شروع کرتے ہیں بیٹا۔ میں ایک کتاب ہوں، میری حیثیت ایک استاد، شفیق، دوست اور کسی بڑے رہنما سے کسی طور کم نہیں۔ میں ایک قیمتی خزانہ ہوں اور اس خزانے سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا فرض ہے۔ میں کیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں حروف اور الفاظ کا مجموعہ ہوں۔ اس وقت میں آپ کے ہاتھوں میں ہوں، دیکھیے ہر صفحے پر آپ کو بے شمار حروف اور الفاظ بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں آپ کو کئی پیغام، اچھی باتیں، معلومات اور دلچسپ واقعات ملیں گے۔ ان سے آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہی تمام کتابوں اور رسالوں کی اشاعت کا مقصد ہے۔ آئیے ذرا پرانے زمانے میں چلیں۔ بہت پہلے کتابیں درختوں کے پتوں، چھال، چمڑے اور سوتی ریشمی کپڑوں پر لکھی جاتی تھیں۔ قدیم بابل اور شام میں کتاب اس اینٹ یا تختی کو کہتے تھے جس پر کچھ علامات کندہ ہوتی تھیں۔ مصر، روم اور یونان میں کتاب نقشے کی طرح لکڑی پر لپٹے ہوئے اس چرمی کاغذ کو کہا جاتا تھا جس پر عبارت لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ پہلے کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں۔ چھاپنے کا آغاز 15ویں صدی میں یورپ سے ہوا۔ بچوں، جیسے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک کتاب کی کہانی ہے جو کہ آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ کتاب کی کہانی کتنی پرانی ہے، کب سے شروع ہوئی۔ کتاب خود آپ کو بتا رہی ہے کہ میری حیثیت ایک استاد، شفیق اور دوست اور بڑے رہنما سے کم نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کتابوں سے بیٹا بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تمام تعلیم ہم کس سے حاصل کرتے ہیں؟ ہم کتاب سے ہی حاصل کرتے ہیں، اچھی باتیں، معلومات، اور کہتے بھی ہیں کہ کتاب سے اچھا دوست تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔
آپ کا سب سے اچھا دوست جو ہے وہ آپ کی کتاب ہے. کتاب ایک استاد ہے. کتاب سے ہم جب سیکھتے ہیں تو کتاب بھی ادھر ہماری استاد ہو گئی، کیونکہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم اس سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں. تو یہاں اس حیثیت سے کتاب کو استاد کہا گیا ہے. میں ایک قیمتی خزانہ ہوں، اسی لیے کہ ہم اتنی ساری معلومات ملک کی یا دوسری چیزوں کی، ہر چیز کی معلومات ہمیں کتاب کے اس کے تھرو ملتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کتاب کی تخلیق کا یعنی کہ اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ لوگوں میں معلومات عام ہو. اور کتاب کس چیز کا مجموعہ ہوتی ہے؟ کتابوں میں حروف ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، انہی کا مجموعہ ہے. تمام حروف اور الفاظ لکھ کے ہی کتاب بنائی جاتی ہے، اور حروف اور الفاظ سے ہی جملے بنتے ہیں. تو لکھا ہے کہ آپ کتاب کو دیکھیں، آپ ہر صفحے پر آپ کو بے تحاشا حروف اور الفاظ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، لکھے ہوئے نظر آئیں گے. کئی پیغام، اچھی باتیں، معلومات، واقعات. ہمیں مختلف دینی کتابیں بھی ہوتی ہیں، کہانیوں کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، پھر آپ کی ٹیکسٹ کی کتابیں ہوتی ہیں. ہمیں مختلف کتابوں سے مختلف معلومات حاصل ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں واقعی پڑھنی چاہیے. ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ان سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. یہی تمام کتابوں اور رسالوں کی اشاعت کا مقصد ہے. یعنی کہ ان کی اشاعت کا مقصد کیا ہے؟ اشاعت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر معلومات ٹرانسفر کون کرتا ہے؟ کتاب ہی ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے. کتاب پڑھ کے ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، معلومات اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور پھر کتاب پہلے زمانے کا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے زمانوں میں بیٹا کتابیں جو تھیں وہ درختوں کے پتوں پر لکھی جاتی تھیں، کہیں پر چھال اور سوتی. پہلے بادشاہوں کے دور میں جو ہے وہ کپڑے پر لکھی جاتی تھیں، جو کہ پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. سوتی اور ریشمی کپڑوں پر لکھے ہوتے تھے تمام پیغامات. اور شام کی میں ایک کتاب جو ہے اس اینٹ یا تختی کو کہتے تھے جس پر کچھ بھی علامات کندہ یعنی لکھی ہوئی ہوتی تھی. کچھ بھی لکھ دیا ہوتا تھا تو اس کو کتاب کا نام دے دیا جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ جب دنیا نے ترقی کی تو اب کتاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حالت میں ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلے کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں. چھاپنے کا آغاز 15ویں صدی میں یورپ سے ہوا، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور کتاب کے بارے میں آپ کو معلومات دی جا رہی ہے. آگے چلتے ہیں بیٹا. پیج نمبر 78 ہی ہے، اور لیکن آپ کا دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پڑھتے ہیں. آج کے زمانے میں جو کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ لکھائی، چھپائی اور جلد بندی وغیرہ کے بہت سے مراحل سے گزر کر ہمیں حاصل ہوتی ہیں. ان سب کی تفصیل یہاں بیان کی جائے تو بات طول پکڑ جائے گی، لیکن چند اہم باتیں آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے. جیسے کاغذ، کیونکہ کاغذ کتاب کا لازمی اور اہم جز ہے. کتاب کا لازمی اور اہم جز ہے. عہد قدیم میں مصر کے لوگ ایک خاص قسم کے سرکنڈے کے گودے کو کاٹ کر کاغذ بنایا کرتے تھے. وہ لوگ یہ سرکنڈا دریائے نیل کے دلدلوں سے حاصل کرتے تھے. کئی صدیوں بعد چین اور جاپان کے لوگوں نے چھپائی کے لیے جو کاغذ استعمال کیا وہ شہتوت کی لکڑی سے بنایا جاتا تھا. پھر اہل یورپ نے کاغذ بنایا. اس کے لیے گلے ہوئے چیتھڑے استعمال کیے گئے. اب کاغذ لکڑی کے گودے اور گھاس وغیرہ سے بنایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے میں کتابیں ہمیں کیسی نظر آتی ہیں. پہلے کے دور میں تو کتابیں ریشمی کپڑے، سوتی کپڑے ان پہ لکھی جاتی تھیں،
اور درختوں کی چھال پہ لکھی جاتی تھیں، پتوں پہ لکھی جاتی تھیں، اور اب جو ہے مختلف مراحل سے گزر کر کتاب کی جلد بندی ہوتی ہے، اس پہ لکھائی ہوتی ہے، پھر چھپائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جلد بندی وغیرہ کر کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جن سے گزر کر اس کے بعد کتاب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے۔ مگر ان سب کی تفصیل میں پڑھیں گے تو طول لکھا ہے، طول کیا؟ بات لمبی ہو جائے گی، لکھا ہے تو بات طول پکڑ جائے گی۔ طول کا کیا مطلب ہے؟ طول کا مطلب ہے کہ لمبی، یعنی کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ چند اہم ضروری معلومات آپ کو دی گئی ہیں کہ جیسے کاغذ، کیونکہ کاغذ کتاب کا لازمی اور اہم جز ہے، کاغذ نہیں ہوگا تو پھر کتاب کس طرح سے لکھی جائے گی۔ پھر عہد قدیم میں مصر کا بتایا جا رہا ہے کہ سرکنڈے کے گودے کو کوٹ کر کاغذ بنایا جاتا تھا، اور وہ دریائے نیل کے دلدلوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ پھر کئی صدیوں بعد چین اور جاپان کے لوگوں نے چھپائی کے لیے کاغذ استعمال کیا۔ سب سے پہلے وہ شہتوت کی لکڑی سے بنایا جاتا تھا، شہتوت کی لکڑی سے کاغذ بنایا جاتا تھا۔ پھر اہل یورپ نے کاغذ بنایا، آہستہ آہستہ بیٹا دنیا نے ترقی کی اور پھر کاغذ وجود میں آیا۔ اسٹوڈنٹس پیج نمبر 79 پر آپ بیٹا آ جائیے۔ اب ذرا یہ بات بھی ہو جائے کہ آج دنیا ترقی کے جس مرحلے پر ہے، اس میں ہم کتابوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ سچ پوچھیں تو کتاب اگر دنیا میں نہ آتی تو انسان میں کبھی شعور پیدا نہ ہوتا۔ میری ہی وجہ سے دور دور کے لوگ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوئے۔ میں لوگوں کو دنیا کے حالات سے آگاہ کرتی ہوں، خطرات اور مشکلات سے خبردار کر کے ان سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتی ہوں۔ میں ان سب کی سچی ساتھی اور ہمدرد دوست ہوں۔ دن ہو یا رات، سفر ہو کہ حضر، میں ہر وقت اور ہر جگہ لوگوں کا ساتھ دیتی ہوں۔ تجارت ہو یا صنعت و حرفت، مذہب ہو یا سیاست یا دنیا کا کوئی اور مسئلہ، ہر معاملے میں لوگ میری رہنمائی کے محتاج ہیں۔ علماء اور اہل دانش نے ہم کتابوں کو ستارہ نور اور چراغ ہدایت کہا ہے، کیونکہ ہماری بدولت ہی قوموں کی تاریخ بدلتی ہے اور سلطنتوں کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب ذرا یہ بات بھی ہو جائے کہ آج دنیا ترقی کے کس مراحل پر ہے اور اس ترقی میں کتاب کا کتنا کردار ہے۔ سچ پوچھیں تو کتاب اگر دنیا میں نہ آتی تو انسانوں میں کبھی شعور پیدا نہ ہوتا۔ انسانوں میں بیٹا شعور کیسے پیدا ہوا؟ کتابوں کو پڑھ کر، سیکھ کر، بہت سی باتیں اس سے سیکھیں، علم حاصل کیا تو انسان میں شعور پیدا ہوا۔ میری وجہ سے دور دور کے لوگ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوئے۔ اب کتاب کو پڑھ کر ہم دوسرے ممالک کی کتنی باتیں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں، تاکہ ہمیں جہاں ہم گئے نہیں ہم کبھی، تو وہاں کی معلومات بھی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، تو یہ کتاب کے ہی ذریعے سے ہوا۔ میں لوگوں کو دنیا کے حالات سے آگاہ کرتی ہوں۔ اب کتاب پڑھ کے ہمیں دنیا کی معلومات ملتی ہے کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں، کیسے واقعات ہیں۔ واقعات پڑھ کے ہمیں دنیا سے کا علم ہوتا ہے کہ کیا کیا حالات دنیا کو پیش آ رہے ہیں۔ میں لوگوں کو دنیا کے حالات سے آگاہ کرتی ہوں، خطرات اور مشکلات سے خبردار کر کے ان سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتی ہوں۔ جب آگاہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو بہت ساری احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہوتی ہیں، ہر چیز کتاب سے معلوم ہوتی ہے، اور میں ان سب کی سچی ساتھی اور ہمدرد دوست ہوں۔ جیسا کہ میں نے بیٹا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کتاب انسان کی سب سے اچھی دوست ہے، ہر جگہ لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ کتاب تجارت ہو یا صنعت و حرفت، مذہب ہو یا سیاست، آپ نے پتا ہے بیٹا کہ کتابیں مختلف ٹاپکس پہ لکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ کہانی ہو، چاہے وہ ٹیکسٹ بکس ہو، مختلف ٹاپکس پہ کتابیں ہوتی ہیں جس کو کہ پڑھ کر ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہے، اور یہی کتابیں اور ہماری بدولت ہی قوموں کی تاریخ بدلتی ہے اور سلطنتوں کو عروج و زوال حاصل ہو۔ عروج اونچائی کو کہا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں بیٹا۔
یہ ہم ہی ہیں جن کی بدولت دنیا جدید سائنسی دور سے روشناس ہوئی. میں اور میری جیسی اور مفید کتب نہ لکھی جاتی تو دنیا کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی میں کیسے مہارت حاصل کرتی. ہمارا ہی مطالعہ کر کے مورخین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا ترقی کے مختلف مراحل طے کر کے موجودہ دور تک کیسے پہنچی. ایک اور حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کے انتخاب کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. کتابوں کے انتخاب میں نہایت احتیاط اور غور و خوض سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کتاب کے مطالعے کا اثر براہ راست اخلاق پر ہوتا ہے. یہ نہ بولنا چاہیے کہ بری کتاب کا مطالعہ اخلاقی پستی کی صورت میں سامنے آتا ہے، بلکہ اس ناقابل تلافی نقصان سے بچنے کے لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ہر لحاظ سے مفید ہوں. اچھی کتابوں کے مطالعے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، اب یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر کتابیں نہیں ہوتی تو سائنسی دور میں کیسے ہم لوگ جدید دور میں ترقی کرتے. کتابیں ہی ہیں، کتب نہ لکھی جاتی تو کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی میں کیسے مہارت حاصل ہو سکتی تھی. ان پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جو کہ پڑھ کے انسان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے آج کل کے دور میں. ہمارا ہی مطالعہ کر کے مورخین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا ترقی کے مختلف مراحل طے کر کے موجودہ دور تک پہنچی ہے. کتابیں پڑھ پڑھ کے ہی پتہ لگتا ہے کہ پرانے دور سے پرانے دور کا پتہ لگتا ہے، پھر کس طرح دنیا نے ترقی کی یہ پتہ لگتا ہے، پھر آج اس مقام پہ ہیں کس طرح پہنچے. یہ سب ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ کتاب سے. اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کتابوں کا انتخاب بیٹا بہت ضروری ہے کہ آپ انتخاب کس کتاب کا کر رہے ہیں. کتابوں کے انتخاب میں نہایت احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کیسی کتاب لے رہے ہیں، کس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اثر براہ راست آپ کے اخلاق پر ہوتا ہے. اور آپ کو ہمیشہ اچھی کتابیں خریدنی چاہیے، اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے جو کہ آپ کے معلومات میں اضافہ کریں اور آپ کی نالج ان کتابوں سے بڑھے. تو بیٹا یہ تھی کتاب کی کہانی، جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ماہ دسمبر کا سبق تھا آپ کا. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے بیٹا الفاظ معنے ہیں. سب سے پہلے آپ بیٹا ماہ دسمبر کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، کیونکہ یہ سبق آپ کا ماہ دسمبر کا ہے. پہلے آپ نے ماہ دسمبر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. اس کے بعد بیٹا آپ نے کتاب کی کہانی کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. اور اس کے بعد بیٹا پیج نمبر 80 پر آپ کو مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، اور یہاں تصویر میں بھی آپ کو پکچر میں نظر آ رہے ہوں گے. سب سے پہلے آپ نے یہ مشکل الفاظ معنی کاپی میں کرنے ہیں. یہاں صاف ستھری رائٹنگ میں ڈیٹ ڈالیں گے اور اسٹریٹ مارجن ڈرا کر کے آپ اپنا یہ کام کریں گے. الفاظ معنی ہے: تخلیق، بنانا، اشاعت، چھاپنا، کندہ لکھوانا، خضر راستہ دکھانے والا، مورخین کی تاریخ لکھنے والا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ خالی جگہ ہیں، یہ بھی آپ کو پیج نمبر 80 پہ مل جائیں گی، اور آپ نے یہ بھی اپنی کاپی میں کرنا ہے. ٹائٹل پیج بنانا ہے ماہ دسمبر کا، پھر کتاب کی کہانی کا ٹائٹل، الفاظ معنی، اور اس کے بعد بیٹا آپ یہ خالی جگہ پر کریں گے. اور یہاں میں نے خالی جگہ پر کری ہوئی ہیں، آپ یہاں سے آرام سے دیکھ کے اپنی کاپیز میں کام کر سکتے ہیں. کتاب ایک قیمتی خزانہ ہے. کتاب سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا فرض ہے. کتابوں کی بدولت ہی قوموں کی تاریخ بدلتی ہے. پہلے کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں. اچھی کتابوں کے مطالعے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. بیٹا لائن چھوڑ کے لکھیے گا اور بہت صاف ستھری رائٹنگ میں کام کرنا ہے. اسٹوڈنٹس، ابھی آپ کے بیٹا کوشچن آنسرز ہیں. کتاب کی کہانی کے خالی جگہ پر کرنے کے بعد آپ نے یہ کوشچن آنسرز کرنے ہیں. حروف اور الفاظ کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف اور الفاظ کا مجموعہ کتاب ہے.
کتابوں اور رسالوں کی اشاعت کا مقصد کیا ہے؟ کتابوں اور رسالوں کی اشاعت کا مقصد ہماری معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ زمانہ قدیم میں کتابیں کن چیزوں پر لکھی جاتی تھیں؟ زمانہ قدیم میں کتابیں درختوں کے پتوں، چھال، چمڑے اور سوتی ریشمی کپڑوں پر لکھی جاتی تھیں۔ یہ بیٹا آپ کے کوشچن نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے کوشچن نمبر 4، کتابوں کی چھپائی کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ کتابیں چھاپنے کا آغاز 15ویں صدی میں یورپ سے ہوا۔ اب بیٹا آپ کا کوشچن نمبر 5 ہے، علماء اور اہل دانش نے کتابوں کو منارہ نور یا چراغ ہدایت کیوں کہا گیا ہے؟ علماء اور اہل دانش نے کتابوں کو منارہ نور اور یا چراغ ہدایت اس لیے کہا ہے کیونکہ کتابوں کی بدولت ہی قوموں کی تاریخ بدلتی ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، کتابوں کے انتخاب میں احتیاط اور غور و خوض سے کیوں کام لینا چاہیے؟ کتابوں کے انتخاب میں نہایت احتیاط اور غور و خوض سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کتاب کے مطالعے کا اثر براہ راست اخلاق پر ہوتا ہے۔ یہ بیٹا آپ کا کوشچن نمبر 6 تھا۔ آپ نے تمام کام کاپی میں کرنا ہے، نہایت نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کرنا ہے، ٹائٹل پیج بنانا ہے اور لائن چھوڑ کر کام کرنا ہے، لفظوں کے درمیان میں مناسب فاصلہ دینا ہے تاکہ آپ کا کام بہت ہی صاف ستھرا لگے۔ اور بیٹا انڈیکس ضرور بنا لیجئے گا، کام کرنے کے بعد فوراً اپنا انڈیکس مینٹین کر لیا کریں۔ شکریہ۔